اشتہارات کے ذریعے، ابھی اعلان کے ذریعے ہمارے معزز مہمان، ان کا موضوع رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کامل ہے۔ دل جمی کے ساتھ، دل لگا کر کے شیخ صاحب کی گفتگو سنیں اور یہ تصور کریں کہ ہمارے آقا علیہ السلام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، ہمارے رہبر ہیں اور کامل ترین رہبر و رہنما ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو گفتگو سنیں ان کو اپنی عملی زندگی میں بھی اپنائیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ یقیناً یہ آپ بھائیوں کو جمع کرنا، مرکز الایمان کے وہ بھائی جو کسی بھی اعتبار سے تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر محمد حمال لکھوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جن کا موضوع ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کامل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا ہے کہ جب انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیے جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں ظاہر و باطن کا، اور کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ جبکہ اصل صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہبر بھی ہیں اور کامل بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں حیثیات پر اگر گفتگو کی جائے تو نہ صرف رسالت کا مقصد سامنے آ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کس لیے ہماری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، نہ صرف مقصد بعثت سمجھ میں آ جاتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات کے اعتبار سے علو مرتبت ہے، جو آپ کی شان ہے، وہ بھی سامنے آ جاتی۔ راہبر ہادی کو کہتے ہیں۔ ہادی کا معنی ہوتا ہے رہنما یا راہبر، راہ دکھانے والا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جو سوال جن پر آج گفتگو اللہ کی توفیق سے ہم کریں گے اور سنیں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ جو راستہ، راہبر یا ہادی کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانے والا، جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، یا جو راستہ دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ راستہ کون سا ہے؟ آپ راہبر ہیں تو کس بات کے راہبر ہیں؟ ہادی ہیں تو وہ ہدایت کس طرف ہے، اس کا رخ کیا ہے، راستہ کون سا دکھاتے ہیں؟ اور پھر اگلی بات یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہبر ہیں اور راہبر بھی کامل ہیں، تو جو کامل راہبر مل جائے، جس کو کامل راہبر مل جائے، اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت رہتی ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل راہبر ہیں، عنوان یہی ہے نا، راہبر کامل، تو جو کامل ہوتا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے، لفظ کامل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی سارا مال ناقص ہے۔ کامل کا لفظ، کامل کا تصور باقیوں کے نقص کی نشاندہی کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر راہبر کامل ہیں تو کہیں ہماری توجہ کسی ناقص کی طرف تو نہیں ہے۔ ہم نے کسی ناقص کو تو رہنما نہیں بنایا ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہبر بھی ہیں اور کامل بھی ہیں، تو اس کا تو صاف مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت باقی ہی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کامل نہیں ہے، تو پھر تو ہمیں اور بہت ساری اپنے اپنے بڑوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کو اپنے بڑے کی، مجھے میرے بڑے کی، ہمیں اپنے اپنے لوگوں کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب ہمارے پاس کامل رہنمائی کا راستہ نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ذات میں، آپ اپنی رسالت میں، آپ اپنی نبوت میں کامل رہنما تھے۔ تو رہنما یعنی راہ جو دکھاتے تھے، وہ راہ ہے کون سا؟ میں تھوڑی سی گفتگو اس پہ کروں گا کہ وہ کون سا راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں، راستہ دکھانے کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک راستہ دکھانے کے لیے روشنی چاہیے، اندھیرا ہو نا، تو دو چیزیں چاہیے، ایک روشنی چاہیے، کوئی ٹارچ، کوئی لائٹ، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ راستہ دکھانے والی چیز ہے۔ اور اگر روشنی موجود ہو اور روشنی موجود ہونے کے باوجود راستہ بتانے والا کوئی نہ ہو کہ راستہ جاتا کدھر کو ہے، جانا کدھر ہے، اگر راستہ بتانے والا نہ ہو تو اس بیٹری کا، اس روشنی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں راہبر کامل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جیسا رہنما مل جائے تو نہ کوئی اندھیرا باقی رہتا ہے اور نہ کوئی راستے کی الجھن اور کنفیوژن باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو ہی نہ پہچانے، آپ کے اس مقام کو ہی نہ پہچانے، تو
تو پھر یقیناً اس کو باقی کسی رہنما کی ضرورت ہمیشہ رہتی. اب ذرا سمجھ لیجئے وہ راستہ کون سا ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرنے کے لیے، جو راستہ دکھانے کے لیے آپ تشریف لائے، وہ راستہ کون سا؟ اس دنیا میں سنویت ہے، اس کائنات میں سنویت ہے، دوئی ہے، وحدت نہیں ہے. واحد حقیقت اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات نے باقی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سے ہے. آپ جس طرح باقی مخلوقات ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوقات میں سے ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن اس ذات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخلوقات میں سے، یعنی اس دنیا میں میں نے عرض کیا سنویت ہے، دوئی ہے. بات سمجھ لیجئے، ایک اللہ ہے، باقی ساری کائنات غیر اللہ ہے. وہ اکیلا خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. اور مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی بندگی کرے، اس لیے کہ وہ خالق جو ہوا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کائنات کے لوگوں اپنے مالک کی غلامی کرو. کیوں؟ الذی خلقکم، وہ تمہارا خالق جو ہوا، اور صرف تمہارا خالق نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے. تو خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے. لیکن مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سے ہیں، لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں، مخلوق میں سے ہیں لیکن مخلوق میں سے چنے ہوئے ہیں. وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد ساری مخلوقات میں سے سب سے برگزیدہ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. ایک تو آپ نے اجمالی طور پر فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو چنا، اور یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے آل اسماعیل کو چنا، آل اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں سے فرمایا اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے چنا. یعنی ساری کائنات میں سے. اسی طرح ایک دفعہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات سنی. حدیث کے الفاظ ہیں کأنہ سمع شیئا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایسے تھا جیسے وہ کوئی بات سن کے آئے. اور لگتا یوں ہے حدیث کے سیاق و سباق سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ کفار جو تھے وہ ہرزہ سرائی کرتے تھے آپ کی شان میں، تو لگتا یوں ہی ہے کہ کوئی ناگوار بات کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ناگوار بات کی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کے الفاظ ہیں فقام علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے. آپ کھڑے ہو کے فرمانے لگے من انا. صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں. اب سب کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون. یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ تم کس کی بات کر رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ذہن میں رکھو. آپ کی ذات کیا ہے اور آپ کی ذات، آپ کی نبوت اور رسالت کیا ہے. آپ دونوں اعتبار سے کامل بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں. دونوں اعتبار سے کامل بھی ہیں، رہنما بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے پوچھا من انا، بتاؤ میں کون ہوں. تو صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا اس وقت اشارہ رسالت کی طرف، آپ کی جو
حیثیت بطور رسول ہے، بطور نبی ہے، اس کی طرف نہیں تھا. آپ کا اشارہ تھا بطور ذات کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کی طرف. تو آپ نے فرمایا سن لو، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ذات کی بات کرو، رسالت کی نہیں. رسالت کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. ذات کتنی کامل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر. فرمایا کہ سن لو، ان اللہ تعالی خلق الخلق. دنیا میں، اس کائنات میں دو ہی سنویت ہے نا، ایک اللہ، باقی ساری کائنات اس کی مخلوق. فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق. اللہ نے جب مخلوق پیدا فرمائی، فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے ساری مخلوقات سے مجھے بہترین بنایا. پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے ان ساری مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. فجعلنی فی خیرہم فرقتن، مجھے اللہ نے اس حصے میں رکھا، دو حصوں میں تقسیم کیا، اس حصے میں رکھا جو بہترین حصہ تھا. پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے انسانوں کے، مخلوقات کے قبیلے بنا دیے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا. ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے ان کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنا دیے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، مجھے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ ہے. یہ ہے وجہ جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات سے بہترین بنایا ہے. اور آخر پہ یہ تفصیل بیان فرمانے کے بعد فرمایا فانا خیر منہم نفسا وانا خیر منہم بیتا، میرا گھرانہ کائنات کا بہترین گھرانہ، میری ذات کائنات کی بہترین ہستی. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. یہ ہے خلاصہ اس حدیث کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بھی کامل ہے. اللہ نے یوں محفوظ رکھا ان ساری آلائشوں سے. لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا، ہم نور بشر کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر. کیا ضرورت ہے اس جھگڑے میں پڑنے کی؟ آپ نور ہیں یا بشر ہیں؟ ساری کائنات کی آنکھوں کا نور ہے. آپ ساری کائنات کو، اور رحمت للعالمین، آپ اندازہ فرمائیے تمام جہانوں کے لیے رحمت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں؟ ساری کائنات کو راستہ دکھانے کا ذریعہ ہیں. میرے ایک استاد محترم مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھیں بشر ہو کے کوئی سب میں سے الگ جدا کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اس کی ایک مثال دیتے تھے کہ انسانی جسم ہے، سارا مٹی کا بنا ہوا ہے نا، سارا جسم مٹی کا بنا ہوا. اور اس جسم پر اگر مٹی لگ جائے، سارے اعضاء ایک جیسے ہیں نا، سارا اگر ہم کہیں تو سارا جسم ایک جیسا ہے. اور اس کو اگر مٹی لگ جائے تو جسم گدلا ہو جاتا ہے. کیچڑ لگ جائے، کوئی چیز لگ جائے، جسم کی صفائی کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کو پاک کرنا پڑتا ہے. لیکن اس جسم کے اندر ایک عضو ایسا ہے جس کی صفائی کا، جس کو مٹی سے بچانے کا اللہ نے قدرتی انتظام فرما رکھا ہے. وہ ہے انسان کی آنکھ. اللہ اکبر! کہ اگر اس پورے جسم کو مٹی لگتی ہے، لگ جائے، منو مٹی چڑھ جائے، جسم پہ چڑھ جائے. لیکن آنکھ ایک ایسا عضو بنایا ہے کہ اگر اس آنکھ میں ذرہ بھر مٹی جانے کا امکان بھی پیدا ہو
تو اوپر آٹومیٹک شٹر رکھے ہوئے ہیں جس کو بند کرنے کے لیے بٹن نہیں دبانا پڑتا، فوراً شٹر بند ہو جاتے کہ اندر نہیں جانا، مٹی اندر نہیں جانی. اور اگر کہیں گھسا کے کہیں سے مٹی اندر چلی جائے تو اندر آٹومیٹک شاور بھی لگایا ہوا ہے اور فوراً اندر سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک بہتا رہتا ہے جب تک وہ ذرہ مٹی کا باہر نہیں نکل جاتا. یہ آنکھ کی حفاظت کا انتظام. اللہ اکبر. سارا جسم مٹی کا بنا ہوا، سارا جسم انسان کا ایک جیسا، لیکن آنکھ کی حفاظت کا خاص انتظام ہے، اس لیے کہ آنکھ نے پورے جسم کو روشنی دکھانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پوری انسانیت کو روشنی دکھانی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو بندوبست ہے وہ کسی اور کی حفاظت کا بندوبست نہیں. اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جب بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میرا پروگرام بنا ایک دفعہ، یعنی اللہ کریم نے جب حفاظت کا بندوبست خود کرتا دکھانا تھا، لہذا ان کی حفاظت کا آٹومیٹک انتظام ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچپن میں مجھے ایک دفعہ موقع ملا اور میں نے پروگرام بنایا کہ میں بستی میں جا کے مغنیہ سے گانا سنوں. باقی چرواہوں کے ساتھ میں نے پروگرام بنایا، اپنی بکریاں کسی چرواہے کو دے دیں اور اس کو کہا کہ آج میں جاؤں گا اور آج میں کروں گا. بچپن میں تو چونکہ اللہ نے حفاظت کا بندوبست اللہ نے کیا، آٹومیٹک حفاظت. فرمایا میں آیا اور ابھی میں بستی میں پہنچ گیا، جا کے دیکھا تو وہ گانا شروع ہونے میں ابھی دیر تھی، تو میں انتظار کرنے کے لیے کسی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. بس بیٹھتا گیا تو اللہ نے نیند مسلط کر دی اور آنکھ اس وقت کھلی جب دن چڑھ چکا تھا. اللہ نے بچپن میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو راستہ دکھانا تھا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی ذات ہے، اور رہ گئی آپ کی رسالت. تو اب سمجھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کامل ہیں دین کامل کے. کس کے؟ دین کامل کے. وہ دین کامل جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل کے رہبر کامل، دکھانے والے رستہ کامل دین کی طرف. اور دین کس کا ہے؟ دین کس کا ہے؟ میرا آپ کا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، دین اللہ کا جس کی مخلوق، دین بھی اسی کا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا دین ہے اور دین کا نام ہے اسلام. آدم علیہ السلام لے کے آئے اسلام، نوح علیہ السلام لے کے آئے اسلام، ادریس علیہ السلام اسلام، سارے کے سارے نبی اسلام لے کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کو مکمل کرنے والے بنے. وہ دین جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا، وہی دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ آدم علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا وہ اس کا پہلا ورژن تھا، اس کا پہلا ایڈیشن تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا یہ کامل، مکمل اور آخری ایڈیشن ہے. اس کو ذرا سمجھ لیجئے بات کو کہ دین اللہ کا، حق اللہ کا. جو خالق ہے حق تو اس کا ہے، مخلوق کا کیا حق ہوتا ہے؟ جب مخلوق میں سے مجتبی بنا لیا، مخلوق میں سے مصطفیٰ بنا لیا، چن لیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین تو اللہ کا ہے، اور دین نام ہے اللہ کی بندگی کا، اور بندگی ہوتی ہے دو طرح سے. بندگی کے دو مظاہر، یہی محبت کے مظاہر بھی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن میں اپنے موضوع پہ بات کروں تو بندگی کے دو مظاہر. بندگی اور غلامی دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مالک حکم کرے کہ یہ کرو تو آدمی ویسا کرنا شروع کر دے، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اطاعت تعمیل حکم کا نام ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ جیسے مالک کرتا جائے اس کے پیچھے پیچھے ویسے کرتا جائے. یہ بھی غلامی ہے کہ جو وہ کرے ویسا اس کے پیچھے پیچھے کرتا جائے. اس کا نام شریعت کی زبان میں اتباع ہے. اتباع نقش قدم پہ چلنے کا نام، اطاعت حکم ماننے کا نام. ان دونوں کو ملا دیں تو غلامی بنتی ہے، بندگی بنتی ہے، عبدیت بنتی ہے. اور عبدیت بندگی کس کا حق ہے؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تمہارا بھی تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہے، اس کا حق ہے کہ بندگی اس کی کرو. بندگی اس کا حق ہے. اور ہونی کیسے ہے؟ اطاعت اور اتباع کے ذریعے. اطاعت تو حکم ماننا ہے، اللہ عرش سے ہمیں حکم دے تو ہم حکم پر عمل کرتے جائیں. اطاعت تو اللہ کی ہو سکتی ہے، اتباع اللہ کی کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ اتباع تو ہے نقش قدم پہ چلنے کا نام، فالو کرنے کا نام. اللہ کا نہ کوئی قدم ہمارے سامنے، نہ اللہ کے قدم کا کوئی نقش ہمارے سامنے، ہم اس کے اوپر چلیں گے کیسے؟ چلا جا سکتا ہی نہیں. گویا اتباع اللہ کی ممکن ہی نہیں، صرف اطاعت ممکن ہے. اگر انسان اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کرے، بندگی کا حق پورا کرنے کی کوشش کرے، انسان کر سکتا ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا تو آدھا کر لے گا نا، اطاعت کر لے گا، اتباع تو نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ وجہ کہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرما دیا مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان کے اندر سے ایک رسول مبعوث فرما دیے. کہ چونکہ تعلق تو اللہ سے قائم کرنا ہے نا، راستہ تو اللہ کا ہے، ہدایت اللہ کی دی ہوئی، اتباع اطاعت اللہ کی کرنی ہے، بندگی کا حق اللہ کا پورا کرنا ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے. فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اچھا تم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، محبتوں کا تعلق، عبدیت کا تعلق، اپنے اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، اپنے اللہ سے تعلق کی انتہا تک جانا چاہتے ہو، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے فاتبعونی، تم میں سے جو اپنے مالک سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اس کو اتباع میری کرنی پڑے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، محبتیں نیچے سے اوپر کو اٹھتی ہیں، اطاعتیں، اتباع، بندگی کے سارے جذبات نیچے سے اوپر کو اٹھتے ہیں. فرمایا اب نبی مبعوث کر دیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں کے اوپر احسان کر دیا ہے. اب اس احسان کا نتیجہ یہ ہے، اللہ کا احسان ہے کہ تم اس کی اتباع کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یحببکم اللہ، پھر تمہیں ادھر سے محبتیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا. کیوں؟ جب تم نے اتباع اس کی کر لی. اس کا مطلب ہے وہ جو حق غلامی تھا، جو حق عبدیت تھا اللہ کا، یہی تو دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا لے کے آئے؟ فرمایا اتباع تو اس کی کر لو، رہ گئی اطاعت جو اللہ کی بھی ہو سکتی ہے. اتباع تو ہو ہی نہیں سکتی تھی نا، اطاعت اللہ کی ہو سکتی ہے، وہ عرش سے حکم دیتا جائے ہم کرتے جائیں، وہ تو ہو سکتی ہے. تو فرمایا اطاعت بھی اس کی کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصطفیٰ ہیں، یہ مجتبی ہیں، یہ راہبر کامل ہیں. تم ایسے کرو کہ اطاعت بھی اس کی کر لیا کرو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اللہ کا حق اطاعت پورا ہو جائے گا. حق اتباع بھی پورا ہوا، حق اطاعت بھی پورا ہوا. اب اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے وہ دین ہوگا. اب دین کا معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟
یہ رہبر کامل ہے. آپ جو فرما دیں وہ قانون ہے، وہ دین ہے. آپ جو کر کے دکھا دیں وہ بھی دین ہے. اور آپ جب کچھ بھی نہ فرمائیں، کر کے بھی نہ دکھائیں، سامنے کوئی کام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیں تو بھی قانون ہے. اگر آپ خاموش ہو جائیں کسی عمل کو دیکھ کر، وہ بھی قانون ہے، وہ تقریری حدیث ہے، وہ بھی قانون. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے یہ دین ہے. اس حد تک کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب حج کا حکم آیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو اللہ کے گھر کی استطاعت ہو وہاں پہنچنے کی، وہ اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کرے، اس کے اوپر فرض ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سنایا تو صحابی کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہر سال ہی حج فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد پھر کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر کہتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہر سال؟ آپ پھر خاموش رہے. کچھ دیر آپ توقف فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر تمہارے سوال کے جواب میں میرے منہ سے ہاں نکل جاتی، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال ہی فرض ہو جاتا، پھر تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہاں نکل جائے تو بھی قانون ہے، آپ کی زبان سے نہ نکل جائے تو بھی قانون ہے، آپ خاموش رہ جائیں تو بھی قانون. یہ ہے اللہ کا دین. اور یہ جو آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اس وقت اتری ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ذرا بتاؤ تو میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا ہے؟ جو راستہ میں بتانے آیا تھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے؟ صحابہ نے سب نے کہا اللہ کے رسول پہنچا دیا ہے آپ اللہ کا دین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لے لی. گواہی لینے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، انگشت شہادت بھی اوپر کی طرف اٹھائی. مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا اور پھر نیچے دیکھا، یوں انگلی گھمائی، فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اللہ تو بھی گواہ ہو جا. لوگوں نے گواہی دے دی ہے کہ میں نے پہنچا دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر اللہ نے قرآن پاک میں سرٹیفکیٹ ایشو فرمایا. وہ سرٹیفکیٹ کہ صحابہ کہتے ہیں مکمل ہو گیا، آپ کہتے ہیں پہنچا دیا، اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی مکمل کر دی. یہ جو اکمال اور اتمام ہے نا، اکمال کہتے ہیں کامل ہونا، جو ہم کہتے ہیں نا اکمال، کسی چیز میں نقص ہو نا، وہ نقص ختم ہو جائے تو کہتے ہیں کامل ہو گئی. کمی ہو، نقص کا مطلب خامی نہیں ہوتا، نقص کا مطلب لازمی طور پر خامی نہیں ہوتا، نقص کا مطلب کمی ہوتا. تو کسی چیز میں کوئی کمی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین اسلام ایک عمارت کی طرح ہے، اس کے اندر اینٹیں لگی ہوئی تھیں، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی سارا محل مکمل تھا، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اور فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، میرے آنے کے بعد اللہ نے اسلام کا دین کا محل مکمل کر دیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اللہ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین مکمل کر دیا. جو نقص تھا، جو کمی تھی، وہ پوری ہو گئی. اور اتمام کہتے ہیں جاری سلسلے کو. جاری سلسلہ اگر مکمل ہو جائے تو کہتے ہیں یہ اتمام ہو گیا.
آپ نے بعض کتابوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، کتابوں کے آخر پہ لکھا ہوتا ہے تمت بالخیر. تو تمہ کا مطلب ہوتا ہے جو کتاب لکھنی شروع کی تھی ایک خاص وقت میں مکمل ہو گئی، تم، اور تمت مکمل ہو گئی. تو اتممت علیکم نعمتی، جو دین حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونا شروع ہوا تھا آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. جاری سلسلہ بھی مکمل، جو کمی تھی وہ بھی مکمل. یہ ہے رہبر کامل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھا دیا وہ راستہ کامل اور مکمل ہے. اگر ہم اس میں کوئی نقص سمجھیں، اللہ اکبر. اب کامل ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ، ختم نبوت. بڑے ہم پرچارک ہیں نا ختم نبوت کے، بڑے نعرے ہم ختم نبوت کے لگاتے ہیں. نبی کی ذات، اس کا یہ امتیاز ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت اور اتباع کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو بھی رسول آتا ہے، وما ارسلنا من رسول، جو بھی رسول اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اس کی غلامی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے. اس لیے اطاعت کی جاتی ہے کہ اس کی اطاعت سے اللہ کا حق اطاعت پورا ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی اتباع کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ محبت کا راستہ مل جاتا ہے. یہ ہے وہ راستہ جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہبر ہیں. قرآن میں فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے میرا راستہ کون سا ہے. ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں تم سب کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق کا ذریعہ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہیں گے وہ کامل ہے، اور جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناقص ہے. کامل کا لفظ تقاضا کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کامل اور باقی ہر ایک کی بات ناقص. اور ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہستی ایسی نہیں آئے گی جس کا کہا ہوا قانون ہو، جس کے الفاظ قانون ہو، جس کے افعال قانون ہو. کوئی ہستی نہیں آئے گی. اب قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چلے گی. یہ ہے ختم نبوت کا مطلب. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی ادھر کا، کوئی ادھر کا، کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک ہستی ایسی ہو سکتی ہے، اگر کوئی سمجھے کہ جس کا کہا ہوا قانون ہو، جس کا کہا ہوا دین ہو، اگر ہم سے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر کامل نہیں سمجھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے کہ یہ حق تو نبی کا ہوتا ہے، یہ حق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کہ قیامت تک وہ راستہ دکھا گئے. اب راستہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کی بات مان لیں، میرے بڑے کی مان لیں، آپ کے بڑے کی مان لیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کامل ہیں، اللہ اکبر، راستہ تو دکھانے والے وہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھا دیا، دین مکمل ہو گیا، رہبر کامل آ گئے. رہبر کامل آ کے صحابہ سے سرٹیفکیٹ لے کے، اللہ سے سرٹیفکیٹ لے کے، تکمیل کا سرٹیفکیٹ ادھر سے بھی آ گیا، تکمیل کا سرٹیفکیٹ اوپر سے بھی آ گیا.
رہبر کامل اپنا مشن مکمل کر کے، دین مکمل کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہم ابھی تک دین کو مکمل کرنے ہوئے لگے ہوئے ہیں، ہم ابھی تک دین کو مکمل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں قانون بنا دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے میری مان لو، کوئی کہتا ہے میرے بڑے کی مان لو۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر بطور رہبر کامل ایمان کی نفی کرتا ہے یہ عمل، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر کامل سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اب یہ ہمارا ایمان۔ ایمان مومن کا کیا ہے؟ مومن کا ایمان یہ ہے کہ میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی یا ناکامی میں جو بات کردار ادا کر سکتی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازماً بتا دی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی پاک، یہ میرا ایمان ہے، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے، دین کامل پہنچا دینے کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا نہ گئے ہو۔ جو نہیں بتایا، جس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس کے بارے میں میرا ایمان یہ ہے کہ وہ میری کامیابی یا ناکامی میں کردار ادا نہیں کرتا، اس کا میری کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہوائی جہاز کا نہیں بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریل گاڑی کا بھی نہیں بتایا، اس صوفے کا بھی نہیں بتایا، اس کوٹ کا بھی نہیں بتایا۔ جس چیز کے بارے میں نہیں بتایا اس کا میری کامیابی یا ناکامی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اس کا دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ کسی کا شوق ہو سکتا ہے، وہ کسی کی معاشرتی روایت ہو سکتی ہے، وہ کسی کا اپنا مزاج ہو سکتا ہے، کسی کی خاندانی روایت ہو سکتی ہے، اس کا نام جو مرضی رکھیں اس کا نام دین نہیں رکھا جا سکتا۔ دین صرف وہ ہے جو رہبر کامل نے دکھا دیا۔ رہبر کامل تھے تو دین کامل لے کے آئے اور اللہ سے سرٹیفکیٹ لے کے اس دنیا سے چلے گئے۔ میرا تیرا ایمان کہے کہ دین میں نقص ہے تو ضرب کہاں پڑتی ہے؟ میں اپنے ایمان کو ٹٹولوں تو صحیح، میں اپنے ایمان کو کھنگالوں تو صحیح، ضرب کہاں پڑتی ہے؟ میں نے تو نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر کامل ہونے کا انکار کر دیا جب میں نے یہ سمجھا اوہو مسائل لامحدود ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں وہ تو محدود ہیں۔ کہتے ہیں نا ہم، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ شریعت کے احکام محدود ہیں، مسائل لامحدود ہیں۔ اور میرے بھائی، جو مسئلہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں حل کر سکتا تو پھر میرا دعویٰ ایمان کیسا ہے؟ پھر میں دعویٰ کیوں کرتا ہوں کہ میرا اللہ پر ایمان، جس سے کامل بادشاہ کوئی نہیں، میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جس سے کامل کوئی ہادی اور رہنما کوئی نہیں، اور جو دین وہ لے کے آئے اس سے کامل دین کوئی نہیں۔ تب اس کا تقاضا یہی ہے نا، اب میں کہتا ہوں نہیں، وہ دین مانا جائے جو میرے بڑے نے انٹروڈیوس کروایا ہے، آپ کہتے ہیں وہ مانا جائے جو آپ کے بڑے نے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ جھگڑا تو سارا یہی، وگرنہ جنت کا راستہ تو سیدھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ تو سیدھا ہے، جھگڑے تو میں نے آپ نے ڈالے ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو سیدھا، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، بخاری مسلم کی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا ہر امتی جنتی ہے، ہر امتی جنت میں چلا جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے خود انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں کوئی نہیں جانا۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام حیران رہ گئے، اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرتا ہے؟ کسی کو پتا ہو کہ یہ جنت کا راستہ اور کہے گا نہیں میں نے جنت میں، کوئی ایسا ہو سکتا؟ پوچھ لیا من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا سنو،
سادہ سا اصول ہے، جس نے میری بات مان لی وہ جنت میں داخل ہو گیا. من اطاعنی فدخل الجنہ. اور جو لگ پڑا اگر مگر چونکہ چنانچہ، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے پھر چونکہ چنانچہ، جو راہبر بھی کامل ہو. دیکھیں نا، صحابی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو یا اجلس، خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا بیٹھ جاؤ. اور وہ کہا کسی اور کو، صحابی باہر سے آ رہا تھا اور ابھی دروازے میں تھا، اس کے کان میں آواز پڑی کہ الفاظ اجلس کے ہیں یا اجلسو کے ہیں، اور آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ اکبر. تو اس نے یہ نہیں سوچا کس کو کہا ہے، اس نے پھر یہ جو چونکہ چنانچہ کرنا ہے نا، یہ ایمان کے منافی ہے. قرآن میں یہ بات، یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ کریم نے جب ایمان کی وضاحت فرمائی نا سورہ بقرہ میں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، آخری رکوع جو ہم پڑھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ ہے نا ایمان کی تفصیل. ایمان کی تفصیل، جب یہ ایمان آ جاتا ہے تو ایمان کا تقاضا پتہ کیا ہوتا ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا. پھر سننے میں اور عمل کرنے کے درمیان میں تردد کا وقفہ نہیں ہوتا، سوچ کا، فکر کا، چونکہ چنانچہ کا وقفہ نہیں ہوتا. ادھر سنا، ادھر عمل کیا، بس بات ختم. اب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الفاظ اجلسو کے ہیں، تو وہ وہیں بیٹھ کے. یہ تو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ بھئی تمہیں نہیں کہا تھا. میرا ایمان ہے، واقعہ تو ہو چکا، اور ہو چکے واقعے کے بارے میں اگر مگر کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک ہے. لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یعنی واقعہ ہو چکا ہو تو آدمی کہے کہ ہوں اگر وہ بریک لگا لیتا تو ایکسیڈنٹ سے بچ سکتا تھا، اگر وہ یہ کر لیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا شرک ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن صرف بات سمجھانے کی غرض سے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اس صحابی کو اگر یہ نہ بتایا جاتا کہ یہ اجلسو کا حکم تیرے لیے نہیں ہے تو وہ صحابی ساری زندگی وہیں بیٹھا رہتا. اس لیے کہ ان کا ایمان اس درجہ کامل تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں سمینا و اطعنا. اللہ اکبر. یہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں کیا کہتا ہے، یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، یہ کدھر سے آئی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بات ختم ہو گئی. من اطاعنی فدخل الجنہ. جس نے میری اطاعت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، اور جس نے میری بات نہیں مانی، فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو